السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ علم فقہ کورس کے تیسرے درس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درس اپنا شروع کرتے ہیں۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ درس فائدہ مند لگے تو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ درس نمبر 1 میں ہم نے فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، فقہ کی ضرورت اور اہمیت اور علم فقہ کی مختصر تاریخ دیکھی تھی۔ درس نمبر 2 میں ہم نے مجتہد صحابہ و تابعین کا مختصر تعارف دیکھا تھا اور فقہی مراکز کے بارے میں ہم نے تعارف حاصل کیا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں درس نمبر 3 میں ہم کن عنوانات کو آج دیکھیں گے۔ درس نمبر 3 میں ہم دور وسطیٰ کے مجتہدین و فقہا کا تعارف حاصل کریں گے۔ ان میں ہم فقہائے احناف، فقہائے شوافع، فقہائے حنابلہ اور فقہائے مالکیہ کا تعارف حاصل کریں گے۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دور وسطیٰ سے یہاں پر کیا مراد ہے، کتنے عرصے کو ہم دور وسطیٰ کہتے ہیں۔ دور وسطیٰ کا آغاز 4 صدی ہجری کے اختتام کے بعد 5ویں صدی مطابق 13ویں صدی سے ہوتا ہے اور اختتام 1009 ہجری بمطابق 1869 عیسوی پر ہوتا ہے۔ تو اس عرصے کے درمیان جو احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ کے بڑے بڑے نامور فقہا اور مجتہدین گزرے ہیں اور ان کا جو فقہی کام ہے اس کا مختصر ہم تعارف حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فقہائے احناف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ فقہائے احناف میں سب سے پہلے ہیں ابو الحسن احمد بن محمد قدوری بغدادی حنفی، متوفی 427 ہجری۔ اپنے زمانے کے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی مشہور کتاب المختصر للقدوری ہے۔ اس کے علاوہ التجرید کے نام سے ضخیم کتاب تصنیف کی ہے جس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اختلافی مسائل کو جمع کر دیا ہے۔ تو ان کی یہ کتاب المختصر للقدوری آج بھی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے شمس الائمہ عبدالعزیز بن احمد حلوانی بخاری حنفی، متوفی 448 ہجری۔ اپنے زمانہ میں اہل بخارا کے امام تھے۔ ان کی مشہور کتاب مبسوط ہے۔ تیسرا نام ہے شمس الائمہ محمد بن احمد سرخسی، متوفی 483 ہجری۔ فروعی مسائل میں مجتہد تھے، بڑے متکلم، مناظر اور اصولی مجتہد تھے۔ قید خانہ میں 15 ضخیم جلدوں میں مبسوط نامی کتاب کا زبانی املا کروایا۔ اس کے علاوہ فقہ میں شرح السیر الکبیر اور شرح مختصر الطحاوی بھی آپ کی شاہکار تصنیفات ہیں۔ ان کے بعد نام آتا ہے فخر الدین حسن بن منصور فرغانی حنفی، متوفی 592 ہجری۔ قاضی خاں سے مشہور ہیں، فروعی مسائل میں مجتہد ہیں، فقیہ النفس اور بڑے امام ہیں۔ فتاویٰ میں ان کی کتاب فتاویٰ قاضی خان سے مشہور ہے اور کئی فقہ کی کتابوں کی شرحیں بھی لکھی ہیں جن میں شرح الجامع الصغیر اور شرح الزیادات زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے بعد نام آتا ہے علی بن ابو بکر بن عبد الجلیل فرغانی مرغینانی صاحب ہدایہ، متوفی 593 ہجری۔ فقہ و فتاویٰ میں اپنے وقت کے امام و فقیہ تھے۔ ہدایہ کے علاوہ مختارات النوازل اور کتاب التجنیس والمزید وغیرہ بھی آپ کی تصنیفات ہیں۔ تو ہدایہ ان کی مشہور کتاب ہے، درس نظامی میں آج بھی اس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے۔ فقہائے احناف میں سے اگلا نام ہے ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی حنفی، متوفی 710 ہجری۔ ان کو خاتم و مجتہد المذہب یعنی مذہب حنفی میں آخری مجتہد کہا جاتا ہے۔ محدث، مفسر، فقیہ اور اصولی تھے۔
ان کی مشہور کتاب کنز الدقائق ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے ابو محمد عثمان بن علی فخر الدین زیلعی حنفی، متوفی 743 ہجری، بڑے فقیہ تھے۔ کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق لکھی جو کہ مقبول و مشہور ہے اور معتمد شرح سمجھی جاتی ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے محمد بن عبد الواحد کمال الدین ابن حمام حنفی، متوفی 761 ہجری، فقہ اور اصول فقہ کے امام تھے۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں، ان میں سے ایک فتح القدیر ہے جو کہ ہدایہ کی شرح ہے۔ شرح مکمل نہیں کر سکے، کتاب الوکالہ تک پہنچے تھے کہ زندگی وفا نہ کر سکی۔ قاضی زادہ آفندی نے نتائج الافکار کے نام سے اس کا تکملہ لکھا۔ یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ مطبوعہ ہیں۔ فقہائے احناف میں اگلا نام ہے محمد بن احمد بن موسیٰ بدر الدین عینی حنفی، متوفی 855 ہجری، بڑے محدث و فقیہ تھے۔ فقہ میں ان کی کئی کتابیں ہیں، ان میں سے ہدایہ کی شرح البنایہ اور کنز کی شرح رمز الحقائق ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے زین العابدین بن ابراہیم بن نجیم حنفی، متوفی 969 ہجری، انہوں نے کنز کی مبسوط شرح لکھی جس کا نام البحر الرائق رکھا۔ یہ کتاب ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر طبع ہو چکی ہے۔ فقہائے احناف میں آخری نام آتا ہے محمد امین بن عابدین دمشقی حنفی، متوفی 1252 ہجری، اپنے زمانے میں مذہب حنفی کے امام تھے۔ فقہ میں آپ کی مشہور کتاب رد المحتار علی الدر المختار ہے جو فتاوی شامی اور حاشیہ ابن عابدین نام سے بھی مشہور ہے، اور رسائل ابن عابدین کے نام سے آپ کے فقہی مقالات کا مجموعہ بھی موجود ہے۔ تو یہ تھے فقہائے احناف دور وسطیٰ کے، ان کے متعلق ہم نے مختصر تعارف حاصل کیا۔ اب آئیے فقہائے شوافع کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہیں۔ فقہائے شوافع میں سب سے پہلا نام آتا ہے ابو الحسن علی بن محمد ماوردی شافعی، متوفی 450 ہجری۔ فقہ میں ان کو بڑی بصیرت تھی۔ ان کی فقہ میں حاوی، الاقناع اور الاحکام السلطانیہ وغیرہ کتابیں ہیں۔ ان کے بعد فقہائے شوافع میں سے مشہور نام آتا ہے امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک بن عبداللہ جوینی شافعی، متوفی 487 ہجری۔ فقہ، اصول فقہ اور علم کلام میں پورے مشرق والوں کے امام تھے۔ فقہ میں ان کی بے نظیر تصنیف نہایت المطلب فی درایت المذہب ہے۔ اس کے بعد فقہائے شوافع میں مشہور نام آتا ہے حجت الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی، متوفی 505 ہجری۔ فقہ شافعی میں البسیط، الوسیط، الوجیز اور الخلاصہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مذہب شافعی میں یہ کتابیں بڑی اہم اور فقہ و فتاویٰ میں بڑے استناد کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کے بعد نام آتا ہے ابو القاسم عبد الکریم بن محمد قزوینی رافعی شافعی، متوفی 623 ہجری، مسند امام شافعی کے شارح ہیں۔ امام غزالی کی مشہور کتاب الوجیز کی شرح لکھی ہے، بعض لوگوں نے اس کا نام الشرح الکبیر اور بعض نے فتح العزیز بیان کیا ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی شافعی، متوفی 676 ہجری، اپنے زمانے کے بڑے محدث و فقیہ تھے۔ حدیث و فقہ میں مختلف کتابیں تصنیف کی ہیں، انہی میں سے ایک کتاب المجموع شرح المہذب ہے جو کافی مشہور و مقبول ہے۔ ان کے بعد فقہائے شوافع میں سے مشہور نام آتا ہے شہاب الدین احمد بن محمد بن حجر حیثمی شافعی، متوفی 995 ہجری، علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں ماہر تھے۔
علم فقہ کے سمندر سے ان کی مشہور کتاب تحفۃ المحتاج شرح المنہاج للنووی ہے۔ تو یہ دور وسطیٰ کے مشہور فقہائے شوافع میں سے تھے۔ اب آئیے دور وسطیٰ کے مشہور فقہائے مالکیہ کا ہم تعارف حاصل کرتے ہیں۔ فقہائے مالکیہ میں سب سے پہلے نام آتا ہے قاضی عبد الوہاب بن نصر بغدادی مالکی، متوفی 422 ہجری۔ دبستان فقہ مالکی کے بڑے عالم و فقیہ تھے۔ ان کی تصنیفات بہت ہیں، ان میں سے ایک مدونہ کی شرح ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے ابو الضیاء خلیل بن اسحاق کردی، مصری مالکی، متوفی 776 ہجری۔ فقہ میں مختصر ابن حاجب کی مفصود شرح لکھی جس کا نام التوضیح رکھا۔ اس کے بعد نام آتا ہے ابو الحسن نور الدین علی اجہوری مالکی، متوفی 1066 ہجری۔ ان کی فقہ میں مشہور کتاب مواہب الجلیل فی تحریر ما ہواہ مختصر الخلیل ہے۔ مشہور فقہائے مالکیہ میں اگلا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن علی خرشی مالکی، متوفی 1101 ہجری۔ مختلف علوم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ اپنے زمانے میں مذہب مالکی کے شیخ اور فقہ و فتاویٰ میں مرجع خلائق تھے۔ انہوں نے مختصر خلیل کی ایک نفیس شرح لکھی ہے۔ فقہائے مالکیہ میں آخری نام آتا ہے ابو الحسن نور الدین علی ابن احمد عدوی مالکی، متوفی 1189 ہجری۔ مختلف کتابوں پر بڑے مفید حواشی لکھے۔ یہ تھے دور وسطیٰ کے مشہور فقہائے مالکیہ۔ اب آئیے فقہائے حنابلہ کے بارے میں تعارف حاصل کرتے ہیں۔ فقہائے حنابلہ میں جو معروف نام آتا ہے وہ ہے ابو یعلیٰ محمد بن حسین بن محمد الفراء البغدادی، متوفی 458 ہجری۔ ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ فقہ حنبلی میں التعلیقۃ الکبیرہ معروف ہے۔ ان کے بعد نام آتا ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ حنبلی، متوفی 634 ہجری۔ ابن قدامہ سے مشہور ہیں۔ ان کی المغنی کتاب مشہور ہے۔ تو یہ تھے فقہائے حنابلہ۔ یہاں پر آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ آج کے درس میں ہم نے دور وسطیٰ کے مشہور فقہائے احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ کا تعارف حاصل کیا۔ اس کورس کا ہمارا جو یہ دوسرا ٹاپک تھا یہ مکمل ہوا۔ پہلے ٹاپک میں ہم نے علم فقہ کا تعارف حاصل کیا تھا، علم فقہ کی مختصر تاریخ دیکھی۔ اب آئندہ درس میں ہم انشاءاللہ علم فقہ کے مصادر، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو مکمل کورس دیکھنا نہ بھولیے۔ درس مفید معلوم ہوا ہو تو آگے شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔